جب شام کو لاہور شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کی یونیورسٹی لاہور میں تھی۔ لاہور جو کبھی تکیوں کا شہر تھا۔ لاہور کو باغوں کے شہر سے تو یاد کیا جاتا ہے، لیکن لاہور کے رہنے والے جانتے ہیں کہ لاہور نہ صرف باغوں کا بلکہ تکیوں کا شہر بھی تھا۔ لاہور میں تکیوں کی تاریخ کوئی 900 سال پرانی بیان کی جاتی ہے۔ شہر جب چار دیواری کے اندر آباد ہوا کرتا تھا تو سر شام ہی داخلی دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے علاقے سے آنے والے مسافر داخلی دروازوں کے ساتھ بنے وسیع سرسبز احاطے یعنی تکیا، جن میں سے زیادہ تر میں کسی بزرگ کا مزار بھی ہوا کرتا تھا، وہاں قیام کرتے اور صبح دروازہ کھلنے کے بعد شہر میں داخل ہو جایا کرتے تھے، جبکہ شہر اور ملحقہ علاقوں کے بچے، بزرگ اور نوجوان تکیوں کو فرصت کے لمحات گزارنے کے لیے استعمال کرتے۔ اس کے بعد جب شہر میں وسعت آنے لگی تو مختلف علاقوں میں درجنوں کی تعداد میں تکیوں کے قائم ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تکیہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ اکٹھے مل کر بیٹھتے اور سیاسی، سماجی، مذہبی گفتگو اور معاشرتی اقدار کا موازنہ کیا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق برادریوں کے تنازعات طے کرنے کے لیے پنچایتیں بھی لگتی تھیں۔ ان میں سے ایک تکیہ میراثیاں ہیں جو لاہور کی چیمبر لین روڈ پر واقع ہے۔ اس تکیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تقریباً تمام مشہور گلوکاروں اور موسیقاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تکیہ میراثیاں کا صحن جو کبھی گھنے درختوں سے بھرا ہوا کرتا تھا اور یہاں کی شام کلاسیکل موسیقی کے رسیاں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتی تھی، وہاں آج کچھ جگہ پر کنکریٹ کی عمارتیں قائم ہو چکی ہیں اور باقی ماندہ جگہ بھی ویرانے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس تکیے کے ایک وارث ماجد علی انصاری نے 2010 میں غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ تکیہ میراثیاں سن 1860 سے بہت پہلے قائم ہوا تھا، لیکن یہاں محرم کی مجالس کے انعقاد کا لائسنس 1860 میں ملا تھا۔ اس وقت یہ تکیہ پورے ہندوستان میں موسیقی کی یونیورسٹی سمجھا جاتا تھا۔ برصغیر کا کوئی بھی گلوکار اور مختلف ساز بجانے والے جب تک یہاں پرفارم نہیں کرتے تھے اس وقت تک انہیں مکمل شناخت یعنی فن کی سند نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس تکیے میں فتح علی خان، علی بخش خان، غلام علی خان، چھوٹے غلام علی خان اور امراؤ خان جیسے گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ پٹیالہ گھرانے کے استاد عاشق علی خان نے اپنے آخری فن کا مظاہرہ بھی اسی تکیے میں کیا اور انہیں دفن بھی یہیں کیا گیا۔ ماجد علی انصاری کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی خطے میں جتنی بھی کلاسیکل موسیقی ہو رہی ہے، چاہے وہ گوالیار گھرانہ، پٹیالہ گھرانہ، قصور دلی گھرانہ ہو، ان سب کے استاد عاشق علی خان تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شروع میں اس تکیے میں اکھاڑا، کنواں وغیرہ ہوا کرتا تھا اور اکثر اوقات موسیقی کی محفل سجتی تھی جس سے سننے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں میں کلاسیکل موسیقی سننے کا رجحان کم ہوتا گیا تو ان کی نسل بھی اس کام سے دور ہوتی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جو تکیہ ویران ہونا شروع ہوا تو معاشی مسائل حل کرنے کے لیے کچھ جگہ پر آمدن کے لیے دکانیں وغیرہ بنا دی گئیں۔ ہمارے معاشرے میں کلاسیکل موسیقی کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ہندوستان سے اب بھی کلاسیکل موسیقی سے لگاؤ رکھنے والے لوگ پاکستان آتے ہیں تو اس تاریخی جگہ پر لازمی آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تکیہ جسے کھائی والا تکیہ کہا جاتا ہے لاہور قلعے کے عقب میں واقع ہے اور اس میں ایک بزرگ کا مزار بھی موجود ہے۔ اس تکیے کی تاریخ کوئی 9 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہاں کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں لیکن اس میں اکھاڑا اب بھی قائم ہے۔ اس تکیے میں محفل موسیقی کا انعقاد ہوا کرتا تھا جس میں خطے کے نامور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چوسر اور شطرنج وغیرہ کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے۔ تکیے میں موجود اکھاڑے میں پہلوان ورزش کر رہے تھے، اسی اکھاڑے کی وجہ سے رستم ہند، بوٹا پہلوان، گونگا پہلوان اور گامو پہلوان جیسے نام پیدا ہوئے۔ اکھاڑے کے سرپرست عبد المجید نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ تکیوں کی وجہ سے لاہور میں اکھاڑوں کو فروغ حاصل ہوا تھا اور ان اکھاڑوں سے نامور پہلوان پیدا ہوئے جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ اسی جگہ سے پیدا ہونے والے پہلوان نے 1964 میں کامن ویلتھ مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سارے تکیوں پر لوگوں نے قبضہ کر کے بڑے بڑے پلازے تعمیر کر لیے ہیں یا دکانیں بن چکی ہیں، لیکن کسی نے اس المیے کی طرف دھیان نہیں دیا اور تکیہ جو لاہور کی ثقافت کا ایک اہم حصہ تھا آہستہ آہستہ ختم ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔